ایک اور مسئلہ جو کہ کافی سنگین ہے وہ ہے مہنگائی کا بوم۔ پولیس ڈاکوؤں کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ معصوم بزدار صاحبہ کی جانب سے دیا گیا 13 کروڑ 34 لاکھ روپے کی رقم انہوں نے رشوت کے طور پر ایک قسم کی دی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہریش سہیب اور میرے ساتھ موجود ہے بولڈ ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف نذیر لغاری صاحب۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب۔ ناظرین، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کرونا وائرس کے حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں تشویشناک حد تک یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی جو شرح بتائی جا رہی ہے وہ 7.8 بتائی جا رہی ہے۔ 40% کے قریب اس کی شرح صرف کراچی میں ہی مثبت کیسز کی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا یہ صورتحال لاک ڈاؤن کی متحمل ہے، متقاضی ہے، تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں پر چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ کل اس حوالے سے اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں فیصلے ہوں گے، سختی کیسے کرنی ہے، پابندیاں کیا لگنی ہے۔ لغاری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کرونا سے جتنی احتیاط کرنا ضروری ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ مثبت کیسز کی شرح آپ نے بتائی ہے ملک بھر میں، لیکن کراچی میں بہت زیادہ ہے۔ کراچی میں شرح جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان حیران ہو کر رہ جاتا ہے، اور ملک بھر میں 31,551 افراد جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، اور کرونا کے اس وقت بھی یہ کیسز موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات وہی ہے جو شروع دن سے کہی جا رہی ہے کہ ماسک لگائیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کریں۔ اس کا علاج یہی ہے اور تمام لوگوں کو اس بات پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ چونکہ میل جول ہوتا ہے اور لوگ ڈسٹینسنگ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ مرض جو ہے ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ تو شاپنگ مال میں جاتے ہیں، کوئی چیز کی خریداری کرتے ہیں، ماسک لگائے بغیر اگر آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو بہت ہی خطرناک ہوگا۔ یو کے میں میری بیٹی ہے اور وہ پازیٹیو آیا ہے اس کا، اور وہ شاپنگ مال میں گئی اور ماسک نہیں لگایا، تو بس یہ ایک وجہ بنی تھی۔ اللہ اسے ٹھیک کرے اور وہ بہتر حالت میں ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے، لگانا ہے آپ کو ماسک، اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، ہجوم میں نہیں جانا ہے۔ لوگوں کا جتنا بڑا ہجوم ہوگا آپ اتنا زیادہ پھیلاؤ کر سکیں گے، یہ ہوگا کہ آپ کے ہاں مرض پھیلتا جائے گا۔ ابھی سیاسی ایکٹیویٹی بہت زیادہ کراچی میں ہو رہی ہے، اب صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ لغاری صاحب، میں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ماسک نہیں لگا رہے تو یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل ایسا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو انفرادی طور پر ذمہ داری ہے ہم اس کو پتہ نہیں کیوں سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، سمجھتے ہوئے بھی ہم بالکل قاصر منظر۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کے امراض کے ایک ڈاکٹر، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کا انتقال ہوا ہے اس مرض سے، تو یہ الارمنگ صورتحال ہے، تو ہمیں اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، محکمہ صحت سندھ کا اسکولوں میں کرونا کے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا، اور محکمہ صحت سندھ کی جانب سے تمام ڈی ایچ اوز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ ہر ضلع کے اسکولوں سے 100 سیمپلز اکٹھے کیے جائیں گے اور سیمپل ڈاؤ اسپتال کی کرونا لیب میں بھیجے جائیں گے، اور رپورٹ کے بعد محکمہ صحت سندھ ٹاسک فورس کو نتائج سے آگاہ کرے گا۔ کیسز کی شرح کے پیش نظر تعلیمی اداروں کا فیصلہ کرونا ٹاسک فورس کرے گی۔ یہ فیصلہ ہو رہا ہے لغاری صاحب، اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیے اسکولز بند نہیں کیے جا رہے، کیونکہ آن لائن تعلیم سے وہ نتائج نہیں مل سکتے جو بندہ فزیکل کلاسز میں بچہ پڑھ کے لیتا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اسکولز اگر کھلے رکھے جا رہے ہیں تو یہاں پر کرونا ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ کہ کرونا ٹیسٹ ہونے چاہیے اور بڑے پیمانے پر ہونے چاہیے۔ جو 100 سیمپل منگوائے گئے ہیں وہ سیمپل بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، مطلب ایک ضلع میں تو 100 سے تو زیادہ اسکول ہیں، اگر ایک 100 اسکولوں میں جا کر ایک سیمپل لیتے ہیں تو باقی تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ تمام اسکولوں میں ہو، اور بچوں کے بارے میں تو ہمیں بہت زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے اور ان کی صحت کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ فیصلہ بہتر ہے، اچھا ہے کہ تعلیمی ادارے کھلے رہیں، اور ایک تو یہ کہ صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہو چکی ہے اور ان کی شرح ہماری بہت بڑی عجیب سی بات ہے۔ دیکھیے، ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے،
ماسک لگا کے رکھا جائے, کوشش کریں گھر سے نہ نکلیں غیر ضروری. ایک طرف آپ یہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل کرو, دوسری طرف آپ دیکھیں ساری سیاسی جماعتوں کو, کوئی ریلیاں نکال رہا ہے, کوئی دھرنا دے رہا ہے, ایونٹس بھی ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں. ایسے میں کون سی سوشل ڈسٹینسنگ اور کون سا ماسک؟ نہ کوئی ایسی قانون ہے, کوئی ایسی سختی ہے کہ بھئی دھیان رکھا جا رہا ہو کہ بھئی کس نے یہاں پہ ماسک نہیں لگایا ہوا اس کو فائن کیا جائے, اس کو پکڑا جائے, روکا جائے, ایسا بھی کچھ نہیں. ہم نے یہ سب کچھ کورونا کے دنوں میں کیا ہے. جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی, جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا, پھر کوئٹہ کا جلسہ تھا, پھر پشاور کا جلسہ تھا, اس کے ساتھ ملتان کا جلسہ تھا, لاہور کا جلسہ تھا, اور بڑے بڑے جلسے کیے گئے, اور پھر جلسوں میں تعداد گنی گئی کہ اتنے لوگ ہوں گے, لیکن ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کو نہیں دیکھا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہو رہا ہے, کراچی میں مختلف گروپس کر رہے ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں, اور وہ بھی اس بات کو پیش نظر نہیں رکھ رہے ہیں. میرے خیال میں جماعت اسلامی کے پاس ڈسپلن ہے, اگر وہ چاہے تو اپنے کارکنوں سے یہ کہے کہ جناب آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بھی سینیٹائز کریں اور ماسک لگا کر آئیں لازماً. وہ اگر لازمی قرار دے دے تو اس کی پارٹی کا ڈسپلن ایسا ہے کہ وہ کرا سکتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی احتجاج اپنی جگہ پر وہ ضرور کریں, لیکن اگر انہیں اپنی زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے تو پھر وہ تمام چیزیں. اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ طرح اس کو لائٹ لیا جا رہا ہے, کیونکہ جو اومیکرون ہے اس کے سمٹمز بہت مائلڈ ہیں. مطلب ایسا وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ ایک دم آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے, تبھی اسپتالوں پہ بھی اس طرح پریشر نہیں آیا. تو وہ لوگ اس مائلڈ سے سمٹمز کو, کیونکہ یہ اپر ریسپیریٹری سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, ہلکا پھلکا بخار ہو جاتا ہے, تو لوگ شاید یہ فرق محسوس نہیں کر پا رہے, وائرل سمجھ رہے ہیں. 2-3 دن پہلے آپ کو زکام تھا, بخار تھا, بالکل بالکل, وہ آپ نے ٹیسٹ نہیں کرایا؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈاکٹر سے میری آج ہی بات ہوئی, انہوں نے مجھے بولا کہ اگر آپ کو ایسا ہو تو آپ گھر والوں سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں, ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹیسٹ کرائیں تو ایک نفسیاتی اٹیک بھی ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ہے ساری ایکٹیویٹیز آپ کو جو ہے روکنی پڑ جائیں گی. لیکن یہ کہ یہ بہتر ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے اور اس کے ساتھ ماسک لگایا جائے. یہاں اسکرین پر تو آپ کی اپنی مجبوری ہے, اور سوشل ڈسٹینسنگ اتنی ہی ہے جتنی ہونی چاہیے, اور ہاتھ تو ظاہر ہے آپ ہر لمحہ وہ اپنے آپ کو سینیٹائز بھی کرتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ ہوتے رہنا چاہیے, اور ہم اس کو اسی طرح سے روک سکتے ہیں. بالکل, یہ اس کو اسی طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ آپ کو اپنی احتیاط ہے, اور اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ خود بھی بچیں گے اور آپ کے پیارے جو ہیں وہ بھی بچیں گے. البتہ باہر نکلیں تو ماسک لازمی لگائیں. ابھی دیکھتے ہیں کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں پھر کیا فیصلے ہوتے ہیں. اوورآل اگر ورلڈ پورے کو دیکھا جائے تو صورتحال باہر بھی کافی خراب ہے. امریکہ کو دیکھ لیں, وہاں پر لاکھوں لوگ وائرس کا شکار ہو رہے ہیں, اور لیکن سب کچھ کھلا ہوا ہے. شاید اسی پالیسی کو رکھا گیا, کیونکہ اس وائرس سے تو رہنا ہی ہے, اس سے بس بچنا اب ہے. ویکسین لگوائیں, بوسٹر ڈوز لگوائیں, باقی احتیاط ہی بس اب اس کا حل ہے. آگے بڑھتے ہیں لغاری صاحب. ایک اور مسئلہ جو کہ کافی سنگین ہے وہ ہے مہنگائی کا بوم, جو کہ سال ختم ہو تو بھی گرتا ہے, سال شروع ہو تو بھی گرتا ہے, اور کبھی ہم یہ نہیں سنتے کہ قیمتیں کم ہوئی پھر کم ہی رہیں. وہ بس تھوڑی سی کم ہوتی ہیں اور اس سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اب یہ پیٹرول بوم کا جو حملہ کیا گیا, پیٹرول 3 روپے 1 پیسے, ڈیزل اور مٹی کا تیل 3 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے. 15 روز میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے, اور عوام بلا اٹھے ہیں کہ یہ کر رہے پیٹرول مہنگا ہو, سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے. دنیا کا سب سے سستا ملک ہے, یہاں ہر چیز سستی مل رہی ہے. آپ کو گھر میں پیدا کرتے ہیں, سبزیاں بھی سستی مل رہی ہیں. یہ سرکار کے دعوے ہیں, وہ کہتے ہیں ہر چیز سستی ہے. آپ کی معیشت اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے جہاں پر آپ کی دنیا کی دیگر ملکوں کی معیشت کھڑی ہوئی ہے. آپ کے سے بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے, آپ سے انڈیا آگے جا رہا ہے, آپ سے سری لنکا بہتر طور پر, نیپال. آپ تو ساؤتھ ایشیا میں اپنے ہی ریجن میں سب سے پیچھے ہیں. آپ کے حالات تو اتنے خراب ہیں, اور آپ پھر اتنے لمبے دعوے کرتے ہیں. آپ کے وزراء لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کھا پی کر آتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ملک کی حالت بہت خراب ہے, ملک بہت بدحالی کا شکار ہے. صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں 10% قیمتیں بڑھی ہیں, ہم نے تو صرف 2% بڑھائی ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں بڑھایا ہے, انہوں نے بم مارے ہیں. انہوں نے لوگوں کے جینے کا حق چھین لیا ہے. انہوں نے بچوں کے منہ سے دودھ چھین لیا ہے. انہوں نے کھانے کی ہر چیز پر انہوں نے مہنگائی کا بم رکھ دیا ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو ایک بہتر قیمت پر مل رہی ہو. ہر چیز بہت مہنگی ہے اور لوگوں کی رسائی سے بہت. اس بات پہ آتا ہے کہ آپ باہر کے ممالک سے اول تو آپ اپنا کمپیریزن کر نہیں سکتے. باہر کے ممالک میں بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ ایک تو ڈور سٹیپ پہ علاج ان کو فری میں ملتا ہے, حکومت پرووائڈ کرتی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اتنی سستی ہیں وہاں پہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ لغاری صاحب پاکستانی اگر 15-20 ہزار روپے آپ کے پاس ہے نا, تو آپ
مہینے بھر میں کھل کے کھا پی سکتے ہیں, مطلب ایکسٹرا کھا پی سکتے ہیں, اتنا سستا ہے وہاں پر کھانا پینا. آپ اس سے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ وہاں پہ 10% بڑا ہے, یہاں تو 2% بڑا ہے. یہ ان ممالک سے مہنگائی کا وہ تقابل کرتے ہیں جہاں پر آمدنیاں اتنی زیادہ ہیں آپ کے مقابلے میں. اب جہاں پر $3,000-4,000 کم سے کم آمدنی ہوگی تو آپ کے حساب سے تو وہ 5-6 لاکھ سے زیادہ ہوگی. اگر پاکستان کے لوگوں کی یہی آمدنی ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے ٹیکس لگا رہے ہیں. بھائی ان کی آمدنی 15,000 روپے ہے. 15,000 روپے کا مطلب آپ سمجھیں کہ کتنا ڈالر کتنا ہوتا ہے, وہ کتنے ڈالر میں آپ ان کو جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. $100 سے بھی لوگوں کی آمدنی کم ہے, خاندانوں کی, لوگوں کی بھی نہیں, خاندانوں کی آمدنی $100 سے بھی کم ہے. آپ ان لوگوں کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں جن کی آمدنیاں $4,000-5,000 ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا دیکھیں ان کی مہنگائی اور ہماری مہنگائی کا تقابل کریں آپ ایک. اور جب آپ آمدنی کا حساب لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ صومالیہ میں تو کوئی آمدنی نہیں ہے, ایتھوپیا میں تو کوئی آمدنی نہیں ہے, ہماری آمدنی تو ان سے زیادہ ہے. تو مقابلہ آپ ایتھوپیا اور وہ جو ہے جا کر صومالیہ کے ساتھ کرتے ہیں اور سوڈان کے ساتھ جا کر کرتے ہیں کہ ان ملکوں میں تو لوگوں کو بہت کم آمدنی ملتی ہے. اور یہ چیز ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوگرا نے اتنے % تجویز دی تھی, وزیر اعظم نے مسترد کر دی, اور اتنے % بس پھر تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ بس یہ بڑھا لیں. وہ ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے صارفین کے ساتھ, اس ملک کے شہریوں کے ساتھ. وہاں سے ڈکٹیشن آتی رہے گی اور یہ ڈکٹیشن پر عمل کرتے رہیں گے, لوگوں کی کھال ادھیڑتے رہیں گے اور یہ مسلسل یہی کام کریں. اور پھر یہی بتایا جائے گا کہ مجبوری ہے, کیا کریں, IMF کے پاس نہ جاتے تو چارہ بھی کوئی نہیں تھا. لیکن منانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں, پتہ نہیں وہ کب تک مانیں گے. ہم مان رہے ہیں جب تک وہ مانیں گے تب تک یہ اپنے عوام کی کھال اتار چکے ہوں گے. بالکل. غربت یہاں پر بہت زیادہ بڑھ گئی, اور یہ وہی بات جو وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. اور یہاں پر میں آپ ذکر کرنے والی ہوں ماضی کی مشہور گلوکارہ کا, جن کا نام ہے گل بہار بانو, جو کہ اس وقت بدترین حالات کا شکار ہیں. کہ وہ ہمارے ستارے ہیں, وہ ہمارے سٹارز ہیں, جن کو بالکل پوچھا نہیں جا رہا. کوئی ان کے لیے کوئی ایسی سبسڈیز نہیں ہے, یا پھر کوئی ایسا ان کو کوئی چیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. اب میں چاہوں گی کہ ہم دکھائیں کہ پہلے وہ کیا تھیں اور ابھی وہ کیا ہیں. پہلے میں وہ ویڈیو آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جن کو ہم دیکھنا چاہتے تھے, سنا کرتے تھے, اور ان کی مطلب وہ لوگ جو پریشان ہوتے تھے ان کو سن کے خوش ہوا کرتے تھے. آپ دیکھیے, اس کے بعد لغاری صاحب بتائیں گے. جی آپ نے دیکھا یہ چمک چہرے کی, یہ آواز کا جادو, جو کہ جس کا ایک سحر تھا جس میں سب مبتلا ہوا کرتے تھے لغاری صاحب. اور اب آواز دیکھیے کیا ہے. بالکل. اب کی دکھائیے. یہ وہ ستارے ہیں جن کے لیے نہ کوئی وظیفہ ہے, نہ ان کی داد رسی کے لیے کوئی سسٹم ہے. یہ خانقاہ شریف سے ہیں جہاں سما سٹھا ریلوے اسٹیشن لگتا ہے, اس کی قریب ہے خانقاہ شریف. اور یہ یہاں سے آئی تھی کراچی 1984 میں, اور یہاں کراچی میں ہی انہوں نے اپنا کیریئر بنایا تھا. اور پھر واپس جانا پڑا انہیں, ان کے شوہر کا انتقال ہوا, پھر واپس گئیں تو انہیں شیزوفرینیا کا مرض لگ گیا, جس میں یادداشت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک اور کردار انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے جو اسے ڈکٹیٹ کرتا ہے یا اس سے گفتگو کرتا ہے. اس مرض کا وہ شکار ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ لا علاج مرض ہے. میری قریبی عزیزوں میں ایک نوجوان اس کا شکار ہوا, اس کا علاج ہوا, اور علاج بھی انہوں نے ایک حکیم سے کروایا, اور میرے سامنے کی بات ہے اس لیے ٹھیک ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرض لا علاج نہیں ہے, قابل علاج ہے. اور پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ہمارے ایک دوست کے عزیز گئے ہیں وہاں پر, خواجہ کلیم قریجہ کے بھائی عزیز, ان کے دوست میاں شہزاد اویسی صاحب وہاں گئے, اور ان کے 2 بھائی ارکان قومی اسمبلی, ایک ہیں ابھی, ایک سابق تھے, میاں نجیب اویسی اور میاں شہاب اویسی. اور یہ ان کے بھائی نے وہاں جا کر گل بہار کے ساتھ بات بھی کی, اور ان کے ساتھ یہ کلپ بھی ریکارڈ کیا جو آپ نے دیکھا اور سنا ہے. وہ ایک بیماری میں مبتلا ہیں اور ایک سوتیلے پن میں مبتلا ہیں. ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ بہت خراب رویہ رکھا ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں, یہ ہمیں ان سے معلوم نہیں ہوا ہے میاں شہزاد صاحب سے یا میاں خواجہ کلیم قریجہ صاحب سے, ان سے معلوم نہیں ہوا, لیکن یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے بھائیوں کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, اور اس وجہ سے جو ہے ان کو بہت زیادہ دکھ اٹھانے پڑے ہیں. ایک بہت بڑا اسٹار, ہماری جو موسیقی کی دنیا ہے,
سرائکی کی اور اردو کی، ان کے بے شمار گانے ایسے ہیں کہ وہ تو ہمارا ایک کلاسک بن چکا ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سرائکی میں بھی کڈاول سو سونا ساں والا، وطن ساڑے غریباں دے، جتی تیری چیک مچیکاں وچ تلے دی دھار وے، اور اس طرح کے اور بہت سے گانے وہ جو ہے انہوں نے گائے ہیں اور جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ لیکن وہ اس وقت لیکن لغاری صاحب دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں صرف یہ گل بہار بانو کی بات نہیں ہے، ایسے کئی سٹارز ہیں جو کہ اپنی زندگی کے آخری ایام اتنی کرسی میں گزارتے ہیں کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ بار بار ٹیلی ویژن اسکرین پر آتے ہیں، حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری داد رسی کی جائے، کوئی وظیفہ دیا جائے، ہمیں علاج کے لیے کچھ پیسے دیے جائیں۔ یہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو انہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہوتا ہے یا ہم لوگوں کو ایک تفریح فراہم کی ہوتی ہے، کچھ ہونا چاہیے ان کے لیے۔ جس نے کم از کم 30 برس تک لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے، اب وہ اس حال میں بھی نہیں ہے کہ اپنا دکھ سنا سکے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ انہیں پہچان نہیں سکتے کہ یہ وہی خاتون ہے۔ بالکل ایسا تو بڑا یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن خیر ہماری دعائیں گل بہار بانو کے ساتھ ہیں، کو جلدی صحت یاب کرے کہ وہ جیسے پہلے دکھتی تھیں۔ ظاہری سی بات ہے ایج کے ساتھ انسان بدل تو جاتا ہے، لیکن اگر وہ معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو تو جلدی وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، جو کہ ان کو دیکھ کے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ویسے ہی گایا کرتی ہوں، آج جس طرح گا بھی رہی ہیں حالانکہ اس حالت میں، لیکن ظاہری سی بات ہے ایک فن ہے نا، وہ گا بھی رہی ہیں اور اتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ کرے کہ وہ جلدی صحت یاب ہوں، اور کچھ ان کی ہماری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے، کوئی ان کے علاج کے لیے کچھ جو ایفرٹس ہو سکتی ہیں وہ ضرور کی جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ایک اور بہت اہم معاملہ ہے، اور یہ کیسا مسئلہ ہے کہ جس پر المیہ کہیں گے اگر ہمارے معاشرے کا تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ نوکریوں کے جھانسے دے کر لوگوں کا استعمال کرنا، ان سے پیسے بٹورنا، ان کو پریشان کرنا، لوگوں کے پیسے کھا جانا، یہ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اور ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا یہ تو کوئی چھوٹی موٹی رقم بھی نہیں ہے کہ جس کو کہ بس کہہ دیا جائے کہ پیسے کھا لیے، کیا کر سکتے تھے۔ یہ تو 13 کروڑ 34 لاکھ روپے کی رقم ہے جو کہ بزدار کے قریبی رشتہ داروں کو دے چکی ہوں۔ کلثوم بزدار صاحبہ کی جانب سے ویڈیو بیان آیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد لغاری صاحب سے بات کریں گے۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور جب یہ خاتون کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے تو اس کے بعد پولیس نے ملزمہ کو 2 روز قبل گرفتار کر کے راہ فرار دینے کی خاطر بھی 4 لاکھ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ کتنی افسوسناک صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ لغاری صاحب سے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک سے پہلے ہم لوگوں نے آپ کو سارا وہ ویڈیو بیان دکھایا جو کہ کلثوم بزدار صاحبہ کی جانب سے دیا گیا۔ 13 کروڑ 34 لاکھ روپے کی رقم انہوں نے رشوت کے طور پر ایک قسم کی دی ہے، نوکری کا جھانسا دے کر پیسے بٹورے گئے ان سے۔ اس وقت ڈیرہ غازی خان کے صحافی ہیں ہمارے ساتھ، بخت کھوسا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بخت کھوسا صاحب بتائیے گا، یہ 13 کروڑ 34 لاکھ کی رقم کس طرح ادا کی گئی اور کن کن لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں؟ یہ کیا واقعہ سارا پیش آیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ کچھ وقت پہلے کے ہیں اور یہ تقریباً کئی ماہ سے انہوں نے جو پیسے جمع کیے ہیں، یہ جو حنا صاحبہ ہیں یہ گزشتہ 2-3 سال سے یہ 3 دفعہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بنے ہیں، 2 دفعہ کو سلیمان تحصیل کے، 1 دفعہ توسا شریف میں بھی یہ اہم عہدوں پر 2 سال سے 3 سال سے ہیں۔ اور انہوں نے جو ان کے جو نیچے ہیں جو کام کرنے والے، یہ یامین اور تمکین شاہ، ان دونوں نے پیسے جمع کیے تھے، کچھ انہوں نے خود بھی جمع کیے تھے جہاں تعلق تھے۔ اور جب یہ اس وقت یہ معاملہ سامنے آیا جب لوگوں نے جن کو نوکریاں نہیں ملی انہوں نے احتجاج کیا، تو اس کے بعد جو ہے بات سامنے آ گئی، تو پھر پولیس بھی حرکت میں آ گئی اور اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ اس وقت تک جو ہے 9 مقدمہ درج ہو چکے ہیں۔ اور میڈم صاحبہ کو گرفتار جو انہوں نے تو خود گرفتاری دے دی ہے، تو گرفتاری کے بعد ان کی جسمانی ریمانڈ لی گئی اور بعد میں چھڑا دیا گیا ہے، جبکہ ان کے 2 ساتھی اور بھی یامین اور تمکین شاہ ہیں وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو بتاتا چلوں کہ کلثوم بزدار صاحبہ جو ہے فرما رہی ہے، اور انہوں نے ویڈیو میں بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے جو پیسے دیے ہیں
وہ قیوم بزدار، نیاز بزدار اور صلاح الدین بزدار کو، جن کو یہ ہمارے حکومت کے اہم شخصیت کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ رہی ہے۔ اور جب اب وہ جو ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زیر زمین چلے گئے ہیں اور وہ اس کی جگہ پر چھپ گئے ہیں۔ ابھی تک دیکھیں یہ باتیں تو سب لوگ جانتے تھے اور سب لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ توسا شریف میں اور ڈیرہ غازی خان میں اور ٹرائبل ایریا میں وہاں پر جو ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں نوکریاں بیچنے کی، نوکریاں دینے کی، ٹرانسفر کے لیے سارا کچھ جو ہے، کچھ فرنٹ مین تھے جو یہ سارا کام کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ تو باقی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا صرف انہی کو ہی گرفتار کیا گیا ہے؟ نہیں، کسی کو باقی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ جو میڈم صاحبہ کی طرف سے جو سامنے آئی ہیں کچھ لوگوں کے نام، ان کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا گیا۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں زیر زمین چلے گئے ہیں، جو چھپ گئے ہیں، جو ہم سے آج کل گئے۔ اچھا، یہ بات دفعہ یہ چھپ جانے کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں خود ہی حکومت نے، چونکہ یہ بات بہت بڑا اسکینڈل بن کر سامنے آئی ہے تو، اور براہ راست وزیر اعلیٰ کے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہے اور وزیر اعلیٰ کے اپنے گاؤں سے ہے اور خاتون بھی اسی قبیلے کی ہیں، تو اس طرح سے تو معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چھپ گئے ہیں یا چھپائے گئے ہیں؟ یہ نہ صرف وزیر اعلیٰ کے گاؤں کے تو نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کے حلقہ انتخاب سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ یہ توسا شریف جو ہے وزیر اعلیٰ کا حلقہ انتخاب بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے کہ جو کرپشن اور لوٹ مار، یہ سکینڈل بہت بڑی سکینڈل ہے۔ یہ 13 کروڑ 34 لاکھ روپے کی۔ بخت کھوسہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پہ کسی نے وزیر اعلیٰ کا موقف لینے کی کوشش کی ہے؟ اور دوسرا یہ یہاں پر جو دوسرے دیگر لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوئی پولیس میں ہلچل ہو رہی ہے، کچھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ خود اندازہ لے سکتے ہیں کہ لے ذرا دیکھو کہ جہاں پر وزیر اعلیٰ کا ہو علاقہ اور اس کے ایریا میں بھی ہو، وہاں پر جو محکمے والے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے میرے خیال میں بس سے بات باہر ہے۔ بلکہ میری بات ہوئی ہے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کے خاندان سے، اور انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ یہ 2008 سے جو ہے میڈم کلثوم بزدار صاحبہ جو ہیں 2008 سے پیسے لیتی رہی ملازمت کے حوالے سے، اس سے پہلے لوگ چپ رہے، لہذا اب جو ہے وہ ہر چیز منظر عام پر آ گئی ہے، اور انہوں نے بھی ان کو جو ہے ثابت درست ظاہر کیا ہے۔ 2008 کا مطلب تو یہ لیا جائے کہ جو پیپلز پارٹی کا دور تھا، بلکہ پنجاب میں تو میاں شہباز شریف کا دور تھا، اس کے بعد اس کے اگلا دور آیا تھا، وہ بھی میاں شہباز شریف کا دور تھا، اب جو ہے وہ عثمان بزدار کا دور، یہ تیسرا دور چل رہا ہے۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ تینوں وزراء اعلیٰ کے دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے؟ بلکہ ایک دفعہ تو تھوڑی مدت کے لیے یہاں پر دوست محمد کھوسہ صاحب بھی اسی ضلع کے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو اتنی زیادہ وزارتوں کے دوران یہ کام ہوتا رہا ہے؟ اور دیکھو یہ تو الزامات ہیں، اس کو اگر کوئی اس قسم کی ایجنسی آ کر اور جو میرٹ پر تحقیقات کرے تو میرے خیال میں بہت کچھ سامنے ہے اور مزید بھی آ سکتے ہیں اور واضح بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا جو آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں، جو صلاح الدین بزدار ہے یہ سابق چیئرمین ہے، جو ابھی جو 31 تاریخ کو ختم ہو چکے ہیں چند دن پہلے، یہ چیئرمین ہے، یہ بستی بزدار سے چیئرمین الیکشن جیت کر آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اسی حکومت، یہ بزدار صاحب کی حکومت کے دوران جو حنا بزدار صاحب ہیں کلثوم حنا، یہ آفیسر توسا شریف میں بھی ایک دفعہ لگے ہیں اور ایک دفعہ 2 دفعہ کوٹ سلیمان کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لگے ہیں، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر۔ اچھا، یہ جو کلثوم بزدار صاحبہ اور ایک کہہ رہی تھی کہ ایک بہت اہم نام ہے جو میں بعد میں بتاؤں گی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہم نام جو ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کے بہت قریبی شخصیت کا لیا جا رہا تھا، آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ جی یہ باتیں سامنے آ رہی ہے، بلکہ کلثوم صاحبہ بھی وہ 3 بندے جو ان کو فرنٹ مین قرار دیا جا رہا ہے بزدار فیملی کا، جو قیوم بزدار ہے، نیاز بزدار اور صلاح الدین بزدار ہے، یہ تینوں۔ اور جو میں نے جو تحریر کیا تھا، جی آپ بتا رہے تھے جو آپ نے میں نے جو ایک پتہ کیا تھا، ہاں میں نے اب جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا میں نے پتہ کیا تھا کہ یہ ایک یامین جو ہے جن کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے، جو پولیس حراست میں ہے، یہ مکول کا رہائشی ہے، انہوں نے وہاں پر مکول میں سے زائد روپے لوگوں سے لیے ہیں ملازمتیں دینے کے لیے۔ اور میرے علم میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ایک ملازمت بھی، کوئی ان کا رشتہ دار ہے چیئرمین ہے وہاں کا،
چیئرمین تھا انہوں نے سی ایم سے ایک ملازمت بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور باقیوں کو وہ ملازمت کا آرڈر دکھا کر کہتا رہا کہ دیکھو ایک ہمارا ہو گیا تھا اور باقی بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ. اور انہوں نے 3 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ تک یہ ریٹ مقرر کیا ہوا تھا ایک ملازمت کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب کہ 2008 سے بتا رہے ہیں کہ سلسلہ چل رہا تھا تو یہ جو کلثوم بزدار صاحبہ ہیں اتنا عرصہ یہ لوگوں کو انہوں نے روک کے رکھا, اپنا زیور تک بیچ کے لوگوں کو پیسے دیتی رہی کہ مجبوری کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی ملتا ہوگا نا اس میں سے. انہوں نے کیا انکشافات کیے اس کے علاوہ؟ پولیس نے کچھ ان سے بات کی, کچھ اگلوایا ان سے؟ جی نہیں, اس سے پہلے ان کے خلاف کسی جگہ پر درخواست نہیں موصول ہوئی پولیس کے پاس اور نہ ہی محکمہ تعلیم کے افسران کے پاس, جہاں پر ہمارے ذرائع ہیں ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. بلکہ لوگوں کی طرف سے جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں باتیں وہ ان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ 2008 سے اس قسم ملازمت کے نام پر پیسے وصول کرتا رہا اور ابھی یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ واقعی یہ 100% درست ہے یا غلط ہے. یہ تو اب تحقیقاتی ادارہ سامنے آئے کوئی بہترین اور ایماندار اگر ہو سکے, ورنہ بسوط دیگر تو آپ پتہ ہے. اور یہ بھی آپ کو اہم بات اور بتاؤں, جو پولیس نے مقدمہ درج کیے تھے ایک نہیں 9 مقدمہ درج ہو چکے تھے کچھ دن پہلے, تو اس میں یہ معمولی دفعہ کے تحت مقدمہ درج ہے. صحیح, یہ معمولی دفعہ ہے, کوئی اہم ٹھوس بات نہیں لگایا گیا. بہت شکریہ آپ کا. صحیح, بخت کھوسرو صاحب آپ کا. لغاری صاحب اتنا بڑا سکینڈل ہے اور خاموشی اس پہ. دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ باتیں پہلے سے منظر عام پر آ رہی تھیں, ہمیں بتایا جا رہا تھا اور لوگ بتا رہے تھے کہ تمام تحصیلوں میں ڈیرہ غازی خان میں, راجن پور میں, لیا میں اور مظفر گڑھ میں وزیر اعلیٰ کے فرنٹ مین جو ہیں وہ لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں معمولی پوسٹوں کے لیے, یعنی پیون کے لیے بھی اور پیون تک کی بھرتی اور چپراسی تک کی بھرتیوں کے لیے بھی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. یہ باتیں آ رہی تھیں اور ایک چیز پھٹ پڑی ہے, ایک سامنے آ گیا معاملہ. اس طرح کے دیگر لوگ بھی ہوں گے, وہ بھی یقیناً سامنے آئیں گے تو لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے گا. اب دیکھیں یہ وسیم اکرم پلس ہیں, یہ ضرور ہمیں دیکھنا ہے کہ وسیم اکرم پلس کے اپنے شہر کا, اپنے ڈسٹرکٹ کا, اپنی تحصیلوں کا, اپنے حلقہ انتخاب کا یہ حال ہے تو باقی پنجاب میں کیا حال ہوگا, وہاں کس طرح کی صورتحال ہوگی, اس پر تشویش ہوتی ہے. اور اس پر اگر اس کو دبا دیا جاتا ہے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ حکومتوں کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں, اسی طرح سے اسکینڈل سامنے آتے ہیں. آپ کو کیا اس بات پہ تشویش نہیں ہو رہی ہے جو ابھی کلثوم حنا صاحبہ ہیں ان کے خلاف کوئی درخواست نہیں ہے اور یہ سلسلہ بھی ان کے تھرو چلتا رہا ہے کہ ان سے پیسے لے کے آگے نہیں, یہ تو سارا کو کچھ کہا جا رہا ہے نا. اس وقت انہوں نے کہا کہ 2008 سے سلسلہ ہے, 2008 کی کوئی شکایت نہیں ہے, وہ شہباز شریف کی حکومت تھی. 2013 سے 2018 تک پھر بھی شہباز شریف کی حکومت تھی. یہ اس دوران میں کچھ دنوں کے لیے گورنر راج بھی لگا تھا جو سلمان تاثیر کا تھا اور اس کے بعد کچھ دوست محمد کھوسا صاحب بھی آئے تھے, وہ وزیر اعلیٰ بن کر آئے تھے. اچھا, اس کے بعد اس وقت تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے, لوگوں کے سامنے بھی کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. ہمیں جو کچھ سنائی دے رہا ہے وہ اس دور میں سنائی دے رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے فرنٹ مین ہیں مختلف تحصیلوں میں, وہ تمام کاموں کے لیے باقاعدہ ان کی لین دین ہوتی ہے, وہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ پیسے وصولی کرتے ہیں. اب یہ چیزیں تو ظاہر ہے جب تفتیش ہوگی, جب ادارے اس پر آ کر بیٹھیں گے, بات کریں گے اور تمام چیزوں کو نکالیں گے تبھی چیزیں سامنے آئیں گی. ان خاتون کا نام تو ابھی جمعہ 8 دن پہلے سامنے ہے, اس سے پہلے تو ان کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے, کسی دفتر میں خود شکایت نہیں ہے. 2-3 بار یہ خود ڈپٹی ایجوکیشن افیسر رہی ہیں اور خود ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہی ہیں. تو اب یہ صورتحال ہونے کے بعد اب تو یہ کام ہے ان اداروں کا, یہ جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے, جو اس کو کہنا چاہیے کرپشن پروموشن ڈپارٹمنٹ کہنا چاہیے, اور اس طرح کے دوسرے ہیں, نیب ہے, بہت سے ادارے ہیں جو تحقیقات کرتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ تو خاموش ہے, صرف نوٹس لیا انہوں نے, اس کے علاوہ انہوں نے صرف اختیار پولیس کو دیا کہ آپ تحقیقات کریں, خود کوئی لب کشائی نہیں کی کہ میرا نام آ رہا ہے یا میرے قریبی رشتہ داروں کا نام آ رہا ہے. اپنا انہوں نے کوئی موقف نہیں دیا اور تحقیقات کا بول. وہ خاتون تو بہرحال اس ویڈیو میں یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے ایک بہت قریبی رشتہ دار, تو جس کا نام میں بعد میں لوں گی, اگرچہ وہ مجھے بتایا گیا ہے لیکن میں بھی ظاہر نہیں کروں گا, اس لیے کہ جب تک وہ خود نام سامنے نہ آئے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. لیکن وزیر اعلیٰ کا نام لیا گیا ہے کہ ان کے قریبی عزیز ہیں, تو پھر وزیر اعلیٰ کو آ کر جواب دینا چاہیے لوگوں کو اور بتانا چاہیے کیا ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے اندر دکانیں کھلی ہوئی ہیں لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے, اور کیا لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں,
کیا اس طرح کے اور کیسز بھی ہیں، اس طرح کے ایک اور فرنٹ مین بھی ہیں یا فرنٹ پرسن بھی ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. بالکل، یہ عوام تک آنے چاہیے اور جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اگر اس کی تحقیقات شفاف طریقے سے ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کیا چل رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں ایک اور معاملہ رجحان سے، جہاں پر ڈکیتی، بھتہ خوری، رقبہ برائے تاوان کی وارداتوں کا سلسلہ نہیں تھم پا رہا اور پولیس ڈاکوؤں کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دے رہی ہے. وہاں پر کیا صورتحال پیش آئی ہے؟ کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ کے گھر کے ساتھ بیٹھے یہ برادری ایک ہے، اچھا برادری کی بستی ہے جس پر ڈاکوؤں نے دھاوا بولا ہے. ہمارے نمائندے اس وقت علی نواز رجحان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، پھر لغاری صاحب سے بات کرتے ہیں. جی علی نواز بتائیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. رجحان میں تقریباً 2018 سے لے کے اب تک جو ہے نا یہ ڈاکو راج کا جو سلسلہ ہے، جو کلاشنکوف کلچر ہے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. کوئی دن خالی نہیں ہے یہاں پہ واردات نہ ہو، نہ تو یہاں کے مؤذین سیف ہیں ڈاکوؤں سے، نہ تو یہاں کے تاجر. اب گزشتہ روز شیریں مزاری جو وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ہیں، اس کے بالکل گھر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے اچھا برادری کی بستی پہ ڈاکو تقریباً کوئی 20 کے قریب مسلح ڈاکو نے آ کے حملہ کیا. ان کے اوپر 3 گھنٹے تک مسلسل جو ہے نا شدید فائرنگ کرتے رہے. اسلحے کے زور پر ان کے جو پیشی تھے ان کو وہاں سے وہ لے کے گئے. 15 پہ وہاں کے لوگوں نے کال کیا. پولیس کی جو ہے اپنا تھانہ بنگلہ اچھا جو ہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 1 کلومیٹر کے فاصلے تک پولیس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی اس واقعے کے بعد رجحان میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. ڈاکو جو ہے نا آئے روز لوگوں کو بھتے کی پرچیاں دے جاتے ہیں. یہاں کا ایک مشہور تاجر تھا ظہیر ملک، اس کو ایک دن آ کے بھتے کی پرچی دے جاتے ہیں کہ ہمیں جتنے لاکھ جو ہے نا آپ نے دینے ہیں. جب اس سے پیسے ارینج نہیں ہوئے تو اس کے بٹے کے اوپر آ کے انہوں نے حملہ کیا، آ کے فائرنگ کی. اس کے جو ہے ٹریکٹر، موٹر سائیکلیں وغیرہ ان کو آ کے آگ لگا دی. اور اس کے تب بٹھا مالک نے یہ سارا واقعہ دیکھا، اپنے بٹے کے قریب جا کے انہوں نے دیکھا کہ اس کی مشینری جل رہی ہے تو اس کو دل کا دورہ پڑا. موقع پہ وہ جام بھاگ ہو گیا. علی نواز، پولیس یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی یہاں پہ پولیس تو روایتی جو ہے وہ رول ادا کر رہی ہے. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ہماری جو ہے نا ان تک اپروچ نہیں ہے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. اس طرح کے چھوٹے موٹے یہاں کے آپریشن کے نام دیے جاتے ہیں. گزشتہ ماہ جو ہے نا بول نیوز کی خبر پر ایکشن پر پولیس کچھ متحرک ہو گئی تھی. یہاں پہ ایک ہندو تاجر چندر لال کو اغوا کیا گیا تھا جو کہ 1 مہینے تک جو ہے نا ڈاکو کے نرغے میں رہا. جب بول نیوز نے بریکنگ کی سٹوری، مطلب اس پروگرام میں آپ نے بریک کیا، لغاری صاحب نے بریک کیا، تب جا کے آئی جی پنجاب نے ایکشن لیا تھا. تب جا کے رجحان کچے میں کچھ آپریشن نام کا کوئی چیز دیکھنے کو ملا. اب یہ جو ہے نا بالکل سیف نہیں ہے ڈاکوؤں سے. روز یہاں پہ واردات ہوتے ہیں، آئے روز یہاں پہ ہوتے ہیں. کوئی ایسا دن نہیں ہے یہاں پہ جو پولیس نے اگر کسی کو پکڑا ہو یا پولیس کا ریڈ بحال کیا ہو، پولیس نے اپنی ریڈ بحال کی ہو، ایسا دیکھنے کو کچھ نہیں ملتا. یہاں ڈاکو نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنایا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا علی نواز. لغاری صاحب، بڑی صورتحال ہے، لا قانونیت کی انتہا ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج والی بات ہے کہ آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ڈاکو نے اپنا اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنایا ہوا ہے. دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایک وفاقی وزیر اور 2 صوبائی وزیر ہیں اس ڈسٹرکٹ میں، راجن پور میں. وفاقی وزیر شیریں مزاری، اور شیریں مزاری کے گھر کے ساتھ ہی قریبی وہ گاؤں ہے اچھا برادری کا جہاں پر یہ اٹیک ہوتی ہے. اور دوسرے 2 وزیر جو ہیں، ایک ہیں ہمارے حسنین بہادر جو صوبائی وزیر ہیں، سردار نصر اللہ خان دریشک کے بیٹے ہیں. ایک محسن لغاری ہیں وزیر، وہ جو ہیں وہ جامپور سے ہیں حلقے سے. راجن پور اور جامپور اور رجحان، یہ جو 3 تحصیلیں ہیں، ان تحصیلوں کے اندر سب سے زیادہ رجحان میں یہ ہو رہا ہے. اور بنگلہ اچھا جس جگہ کا نام لیا جا رہا ہے جہاں تھانہ ہے واقع، بنگلہ اچھا جو ہے وہ بالکل ان کی اپنی اسٹیٹ ہے. شیریں مزاری کی، ان کے والد کی عاشق محمد خان مزاری کی، وہ ان کی اپنی اسٹیٹ تھی. اور یہ ہیں سارے معاملات کو دیکھنے والی. تو انہیں دیکھنا چاہیے، انہیں آگے آنا چاہیے، انہیں اپنے لوگوں کو تحفظ دینا چاہیے. یہ ان کا حلقہ انتخاب نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہیں. لیکن یہاں پر ظاہر قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے ہیں، یہاں سے صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، یہاں پر مختلف منتخب لوگ موجود ہیں، یہاں پر پولیس موجود ہے، یہاں پر سیکورٹی فورسز موجود ہیں. اس کے باوجود یہاں پر ہمیشہ ڈاکو راج رہتا ہے. کبھی چھوٹو گینگ کا آپ نے نام سنا، اسی طرح سے یہاں کوئی اور چھوٹو آیا ہوا ہے جس کا یہ گینگ چل رہا ہے. تو
ہمارے پاس ان کی اور بھی فوٹیج وغیرہ آ رہی ہیں، ہم اپنے طور پر چیزیں بھی جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اس پر قابو پانا اور اس سارے کے سارے مسئلے کو حل کرنا یہ پچھلی کئی حکومتوں سے چلا آ رہا ہے کہ یہ کچے کا علاقہ جو ہے رجحان بنگلہ اچھا سونمیانی یہ قریب کے علاقے ہیں، یہاں پر ڈاکو نے اپنا اتنا زیادہ کنٹرول کیا، بلکہ آگے جو رحیم یار خان کے علاقے ہیں احمد پور لمہ اور بھنگ اور ان علاقوں میں جو ہے وہ جمال الدین علی سے قریب جو اور علاقے ہیں وہاں پر بھی جا کر وارداتیں ہو رہی ہیں، یہ نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں اور پرچیاں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اتنے پیسے پہنچا دو، جو نہیں پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ یہ اشار ہوتا ہے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے لغاری صاحب، ان کے ٹائم بالکل ختم ہونے والا ایک اور معاملہ جو کہ بڑا اہم ہے، تھوڑی سی بات اس پر بھی کر لیتے ہیں۔ نوکری کا معاملہ ہے، نوکری سکینڈل ہے، وزیر اعلیٰ نے پولیس کو کارروائی کا مکمل اختیار، یہ نوکری سکینڈل پر ہم نے بات کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تھا جوائننگ کا مسئلہ تھا ڈاکٹر صاحبہ کی، جو کہ جناب 18ویں گریڈ میں تھیں اور 19ویں گریڈ میں ان کو آنا تھا، پھر خط لکھے گئے، چیف سیکرٹری تک نے خط لکھ دیا، لیکن ہسپتال کے جو ڈائریکٹر ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہ ان کو اپوائنٹ نہیں کر رہے، جوائننگ نہیں دے رہے۔ یہ معاملہ ہے بچوں کا ہسپتال ہے، جناح ہسپتال؟ جی یہ بچوں کا ہسپتال ہے، کارڈیو جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ہے اس کے بالکل سامنے ہے، اور یہاں پر لیڈی ڈاکٹر شائستہ جمیل کو گریڈ 19 میں ان کی پروموشن ہوئی، وہ پہلے کسی اور ہسپتال میں تھی، کورنگے کے کسی ہسپتال میں تھی، ان کی پروموشن ہوئی، ان کو وہاں اس ہسپتال میں بھیج دیا گیا جو بچوں کا ہسپتال ہے اور بہت بڑا ہسپتال ہے، یہاں بھیجا گیا گریڈ 19 میں، تو انہیں وہاں پر جوائننگ نہیں دی گئی، بلکہ جوائننگ نہیں دی گئی، نہ صرف یہ کہ جوائننگ نہیں دی گئی بلکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے خط لکھا سندھ حکومت کو کہ جی ان کا تبادلہ جو ہے وہ روک دیا جائے، ہمارے ہاں سے کسی اور ڈاکٹر کو اس پر پروموٹ کر کے وہاں پر لگایا جائے۔ تو ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کے فیصلے حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ نے کمپلائی کرنا ہوتا ہے، جو ماتحت بیٹھا ہوا ہے اس نے اس کو کمپلائی کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے، انہیں جوائننگ دینی ہے، جوائننگ دینے کے بعد وہ اپنی جو بھی سفارشات ہیں وہ لکھیں، لیکن یہ نہیں ہو ایک واقعے کے بارے میں سندھ گورنمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہے وہ ریپیٹ کرتی ہے اور پھر وہ دوبارہ ریاض دہانی کراتی ہے، پھر چیف سیکرٹری اس پر نوٹس لیتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی، اس کا مطلب ہے سندھ گورنمنٹ ایبسولوٹلی اپنی رٹ کھو چکی ہے کہ جو لیڈی ڈاکٹر ہیں جو ڈینٹسٹ ہیں ان کی جو ہے جوائننگ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ سندھ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی یا چیف سیکرٹری سید ممتاز علی شاہ صاحب کی یا وزیر صحت محترمہ ڈاکٹر عذرا پیچو کی رٹ اگر موجود ہے تو وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائیں اور کہیں کہ جناب یہ فیصلہ سندھ حکومت نے کیا ہے، آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار ہے، اگر ٹرانسفر پوسٹنگ بھی آپ کی حکومت کی پالیسی کے تحت نہیں ہو سکتی ہے تو پھر کیا فیصلہ؟ بالکل، اور یہ ڈاکٹر صاحبہ کا نام ڈاکٹر شائستہ جمیل ہے جن کے ساتھ، خیر اس پر سندھ حکومت کو بالکل اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ اپنی رٹ پہ ہم لوگ عمل درآمد کرواتے ہیں، ہماری رٹ بحال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ کو اپنے پروگرام کے آخر میں لغاری صاحب کا بھی یہی پیغام ہے، میرا بھی، کہ اپنا خیال رکھیے، ماسک لگائیں، کراچی میں بہت سنگین صورتحال ہے، خود کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں اور غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔